حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالی دعا قبول کرے گا۔ قرآن شریف میں ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطانی راستے پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر سے سنو، حرام لقمہ، قسم کھا کے حضور نے فرمایا ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت، پوست، کھال حرام سے پلا ہو اور جن کے جڑوں میں حرام گیا ہو وہ جہنمی ہے۔ یہ سارا مضمون بکھرے موتی جلد دوم صفحہ 134 پر لکھا ہے، اور اوپر کی کتابوں میں تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 235 پر ہے۔ اس لیے حلال لقمے کا اہتمام کیجیے۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، حلال تھوڑا ہوگا اس میں برکت بہت ہوگی، حرام بہت زیادہ ہوگا اس میں نحوست بہت زیادہ ہوگی، یاد رکھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں میری بات بتاتا ہوں آپ کو کہ میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ساتھی دعوت کرتے رہتے ہیں، کوئی بلاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اے اللہ جس کی روزی حلال ہو تو مجھے وہاں جانے کی توفیق عطا فرما، اور جس کی روزی میں شک ہو وہ گھر سے تو مجھے دور کر دے، اور جو آدمی تجھے محبوب ہو اس کا کھانا ہمارے پیٹ میں داخل کر، اور جو آدمی تجھے پسند نہ ہو اس کے کھانے سے تو ہمیں دور کر۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ہی آدمیوں کی طرف سے کھانا آتا ہے کہ جو بہت بھلے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگتے تھے کہ کسی فاسق فاجر کا احسان ہم پہ نہ رکھنا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے پیٹ میں اور اپنی اولاد کی جڑوں کے اندر حلال لقمہ داخل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کی کوشش کرو۔ ہے منزل، یعنی آدمی کہتا ہے کیسے کریں کیسے کریں کیسے کریں، یہ بات نہیں ہے منزل مقصود دور، مگر ہے تو صحیح۔ منزل مقصود ہے بہت دور ہے مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ اس لیے حلال لقمے کی کوشش کیجئے اور حرام سے بچائیے۔ اے اللہ تعالی، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہر فرد امت کے لیے حلال مال و منال کا انتظام فرما، اور حرام سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔